صحیح. اختیار ولی خان صاحب، یہ ابھی ملاقات سے تھوڑی دیر بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اچک زئی صاحب کے ساتھ ہے. یہ تو اپوزیشن نے اپنے جو بھی مووز بنانے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ جوڑ توڑ ہوتی ہے، اپنے جو الائز ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اگر آپ کی ایک سیم آئیڈیالوجی ہو یا آپ کا ایک سیم گول ہو. اچک زئی صاحب کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کی بھی متوقع ملاقات ایک عدد ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ٹیمپریچر گزشتہ ہفتے کی جو ملاقاتوں کے بعد نیچے آیا ہے اور مزید نیچے آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ماریہ. دیکھیں، ٹیمپریچر کو نیچے آنا چاہیے، اور ٹیمپریچر جو ہے وہ جب ملک کے حالات ایسے ہوں جیسے آپ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک ایک قدم جو ہے پیچھے ہٹنا پڑے گا. تلواریں جو باہر نکالی ہوئی ہیں اس کو میان میں رکھ لیں تو بہتر ہے. اور جہاں تک آپ نے ملاقات کی بات کی سہیل آفریدی کی، تو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے بعد سہیل آفریدی کو ہم نے ایپیکس کمیٹی کی اجلاس بلاتے ہوئے دیکھا اور امن کے بارے میں کچھ سٹیپ اپ کرتے ہوئے دیکھا ہے، which is very good. مطلب میں اچھے سینس میں کہوں گا کہ I have seen a bad boy turning into a good boy. اور ویسے بھی یہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، وہ ان کا یہ جو ایک he's called like a magician، وہ جس کے ساتھ ایک بار بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور آمادہ کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کی معترف ہے، ان کی صلاحیتوں کی. سعودیہ کیا، ایران کیا، قازقستان کیا، یو اے ای کیا، قطر کیا، چائنا کیا، ایون تو امریکہ کا پریزیڈنٹ جہاں گھومتا پھرتا ہے تو کہتا ہے واٹ اے فینٹاسٹک پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر شہباز شریف. ایون ان کو خطاب کے لیے بلاتے ہیں تو ان کا مائک سیٹ کر دیتے ہیں. اور تو وہ میرے خیال میں جس طرح سہیل آفریدی کے ساتھ ان کی میٹنگ بڑی پروڈکٹیو رہی اور بڑی پازیٹیو رہی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی پروڈکٹیو رہے گی، پازیٹیو رہے گی. اور ایون اچک زئی صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہے، میں پیشگی آپ کو بتا دوں کہ اس کے نتائج بھی مثبت ہی نکلیں گے. یہ تو بہت ہی چینج آف ٹون ہے اختیار صاحب، بیکاز کچھ ہفتے پہلے جب آپ سے گفتگو کرتے آپ کہتے ہیں اچک زئی صاحب کے ساتھ تو عمران خان صاحب ایسا ہینڈ کریں گے، اچک زئی صاحب کو پتہ نہیں چلے گا، ان کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اس سے یہاں تک آنا کہ بھائی بہت تبدیلی آئے گی، یہ تو کوائٹ اے چینج. اگر تو شہباز شریف صاحب نے کچھ چینج آف ہارٹ کیا ہے تو ادھر سے بھی سی ایم صاحب سے مل کے آپ کا دل بھی تھوڑا سا بدلا ہے. دیکھیں، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے بات عمران خان صاحب کی شروع کر دی. ہاں، عمران خان صاحب جو ہیں ہی از ٹوٹلی انپریڈکٹیبل پرسن. تو وہ اگر ان کو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو یہ ساری چیزیں پسند آتی ہیں یا بری لگتی ہیں. اگر ان کو بری لگی تو میرے خیال میں شاید سہیل آفریدی بھی علی امین بن جائے، اور جو اپنا اچک زئی صاحب ہیں اگر ان کی ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ اور پازیٹیو سٹیپ اپ کرنا اچھا نہیں لگا تو شاید وہ بھی عمر ایوب بن جائے. تو یہ میں تو اس بنا پہ کہتا ہوں. ادروائز اگر عمران خان صاحب بھی پازیٹیو ہو جائیں تو پھر کیا، پھر تو پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، پاکستان کو ایکسل کرنے سے پھر کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اور اللہ کی مدد تو ہمارے ویسے ہی شامل حال ہے. اس وقت دنیا ہمارے گرد، دنیا کی سیاست ہمارے گرد اور پاکستان کے گرد گھوم رہی ہے. میرے خیال میں بورڈ آف پیس میں بیٹھنا، بینگ اے پالیسی میکر، یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. آپ جہاں پر آج جا رہے ہیں تو دنیا پاکستان کے ترانے گا رہی ہے. تو دس از آل بیکاز میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک کمبینیشن ہے فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم کی، اٹس اے لیتھل کمبینیشن، اور بڑا وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ملک کو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ فائدے شفیع جان صاحب آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے. اتنے زبردست انہوں نے یہاں پہ اپنے خطے سے شروع کر کے پوری دنیا کے مختلف خطوں کے تمام بر اعظموں کے اوپر جو پاکستان کا افیکٹ ہے اس سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. آپ لوگوں کو ادھر بیٹھ کے فائدے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں شہباز صاحب کی؟ دیکھیں، میں اختیار صاحب کی بات سے ڈیفر کروں گا. پہلی بات جو ملاقات کے حوالے سے ہوئی، سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوئی پی ایم شہباز شریف صاحب سے. شہباز شریف صاحب کی ہی خواہش تھی، 48 گھنٹے پہلے رابطہ کیا گیا وزیر اعلیٰ ہاؤس سے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور ملاقات جو تھی وہ غیر سیاسی ملاقات تھی. اس میں دو ہی چیزوں پہ بات ہوئی، کوئی سیاسی بات اس میں نہیں ہوئی. پہلی بات جو صوبے کا حق ہے اس پہ بات ہوئی، جو این ایچ پی پہ ہمارے پیسے ہیں، این ایف سی میں جو ہمارے پیسے ہیں، جو اے آئی پی میں ہمارا حق بنتا ہے، جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس کا شیئر بنتا ہے، اس پہ بات ہوئی.
और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई और फिर मुजम्मिल साहब की और औरंगजेब साहब की एक मुलाकात हुई, आल्दो कि वो फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। और उसके साथ साथ जो दूसरा जो एक मुलाकात का दूसरा जो एंगल था वो जारी दहशतगर्दी की जो लहर है उस पर बात हुई, और उस पर भी बड़े वाज़ेह तरीके से सोहेल आफरीदी साहब ने बड़े मुदल्लल अंदाज से अपना नुक्ता नज़र रखा। बंद कमरों के फैसले को हम मुसलत नहीं होने देंगे, ये बात वहाँ भी दोहराई गई। और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर इनके सामने रखी गई कि कोई भी कार्रवाई अगर हुकूमत करना चाहती है तो उसमें सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में लेना पड़ेगा, मिलिट्री ऑपरेशन के हक में हम नहीं है। और ये सारी चीज़ें बड़े मुदल्लल अंदाज में उनके सामने रखी गई। इसके अलावा कोई सियासी बात नहीं हुई। लेकिन आप मिलिट्री ऑपरेशन के हक में नहीं है, वफाकी हुकूमत उसके हक में, तो इधर कहाँ पे आपका यहाँ पे इत्तेफाक है या इख्तलाफ है या मिडिल वे क्या है, इससे क्या आउटकम आए? देखिए आप देख लेना, मतलब 20 साल से वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। क्या मिलिट्री ऑपरेशन से वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है? क्या दहशतगर्द ख़त्म हो गए हैं? अभी जो तिरा का वाक़या था, जिस तरीके से फेडरल हुकूमत ने मिलिट्री ऑपरेशन को वहाँ पे इम्पोज किया, फिर उससे बैक ऑफ कर गए, तो हमारा तो डे वन से यही स्टांस है कि 20 साल से आप एक पॉलिसी के साथ स्टिक हैं और उस पॉलिसी के कोई सूदमंद रिजल्ट सामने नहीं आ रहे, तो क्या 21वीं साल कैसे उस पॉलिसी के जरिए कोई रिजल्ट्स निकलेंगे? तो ये तो बड़ा डिसएग्रीमेंट, आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट है ना। आप मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक उसके हक में है, तो फिर ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है इसमें जो आपका प्रिंसिपल ही एक डिसएग्रीमेंट है। तो देखिए हमने इसमें बड़ा एक राय भी दी कि एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं जिसमें वफाकी हुकूमत भी बैठे, जिसमें सूबाई हुकूमत भी बैठती है, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज भी बैठे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, जो सियासी जुमात हैं खैबर पख्तूनख्वा के उनकी नुमाइंदगी वहाँ पे हो, उनके साथ जो मुअज़्ज़िज़ीन है, जो स्टेक होल्डर्स है, जो हमारे कबायली मशरान हैं, तमाम लोग एक मेज़ पे बैठते हैं और एक जामे पॉलिसी बनाते हैं, नेशनल पॉलिसी बनाते हैं, वहाँ पे TOR सेट करते हैं और इन TOR के मुताबिक ही कार्रवाई होगी, क्योंकि जब सब लोगों का स्टेक उस पर होगा, ऑनरशिप उस पर होगी, तो कार्रवाई सूदमंद साबित होगी। मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री ऑपरेशन से चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। 20 साल से कर रहे हैं, इनको अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लाना पड़ेगा। एक आता है वो ऑपरेशन करता है, दूसरा फिर आबाद करता है, तीसरा फिर ऑपरेशन करता है, तो कोई लेबॉर्ट्री तो नहीं है खैबर पख्तूनख्वा। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो 73 माह का सलूक हो रहा है, चाहे वो फंड्स के हवाले से हो, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से हो। देखिए बलूचिस्तान में भी तो सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं है, वहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा यानी मतलब सूबाई हुकूमत जो हमारी है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं है, वहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन इनके साथ अच्छी है, तो वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन से चीजें क्यों नहीं कंट्रोल हो रही?